الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ذی وقار دوستو، عزیزو، غیور نوجوانوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس نے محض اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے زمین و آسمان سمیت جتنی بھی مخلوقات ہمیں نظر آتی ہیں اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت سے بنائی. جس چیز کو جیسا چاہا بنایا، جس طرح چاہا بنایا. پروردگار عالم نے کئی ساری مخلوقات ایسی بنائی جو آسمانوں میں ہیں، کچھ ایسی جو آسمان اور زمین کا چکر لگاتے پھرتے ہیں، کچھ مخلوقات ایسی بنائی جو زمین پر ہیں. تمام مخلوقات کو اللہ نے اپنی مرضی، اپنی طاقت، اپنی قدرت سے الگ الگ میٹیریل سے، الگ الگ چیزوں سے جیسا چاہا ان مخلوقات کو بنا دیا. بعض مخلوقات کے اندر بڑی اعلیٰ و عرفہ چیزیں لگائیں، یعنی تخلیق کا مادہ بڑا اعلیٰ و عرفہ لیا. ظاہراً دیکھنے میں بعض چیزوں کی تخلیق کے لیے اللہ نے عام سی چیزیں اٹھائی اور ان سے اسے بنا دیا. پھر ان چیزوں کو ایک دوسرے پر، مخلوقات کو ایک دوسرے پر عظمت و فضیلت عطا فرمائی. سب سے پہلے اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنے نور سے فرشتوں کو بنایا. اسی لیے فرشتوں کو نوری کہا جاتا ہے کہ یہ نوریوں کی جماعت ہے. فرشتے نور سے بنائے گئے. اللہ نے بڑا اعلیٰ مادہ اٹھایا ان کا، بڑی عظیم چیز سے فرشتوں کو بنایا. تبھی کہا جاتا ہے کہ فرشتے بڑی اعلیٰ مخلوق ہیں، بڑی عرفہ مخلوق ہیں. پھر اللہ نے جنات کو بنایا آگ سے، نار سے. اسی کی ایک مثال ہمارے گھروں میں جلنے والی آگ ہے. اس آگ سے اللہ نے جنات کو بنایا. ظاہراً دیکھیں تو یہ بھی بڑی اعلیٰ چیز سے بنا، اوپر جانے والی، بلند و بالا ہونے والی چیز سے اللہ نے جنات کو بنایا. اور ان دو مخلوقات کے سامنے اللہ رب العزت نے اظہار فرمایا کہ اب میں تیسری مخلوق انسان کو، آدمیت کو، آدم کو بنانے لگا. پروردگار عالم نے فرشتوں کے سامنے اعلان فرما دیا، او فرشتوں کی جماعت، ٹھیک ہے تم بھی میری بڑی اعلیٰ مخلوق ہو، بڑی بہترین مخلوق ہو، لیکن اب میں تمہارے سامنے جو مخلوق بنانے لگا ہوں، جس مخلوق کا بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں، ان کا نام انسان ہوگا، ان کا نام آدمی ہوگا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا. میں آدم کو بناؤں گا جن سے ان کی نسل چلے گی، قیامت تک کا یہ سلسلہ آدمی کا سلسلہ انہی سے چلے گا. فرشتوں کے سامنے رب کائنات نے اعلان فرما دیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
او فرشتوں ٹھیک ہے تم بھی میری بڑی اعلیٰ مخلوق ہو، بڑی بہترین مخلوق ہو، تم میری عبادت کے اندر لگے ہوئے ہو، میری ہر عبادت کیا کرتے ہو، میرا ہر حکم مانا کرتے ہو، لیکن میں اپنا خلیفہ زمین پر بنانے لگا ہوں، جس کا جو مقام تمہیں نہ ملا، جو مقام جنات کو نہ ملا، جو مقام فرشتوں کو نہ ملا، وہ مقام دینے کے لیے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کے لیے میں آدم کو بنانے لگا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اپنا زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کہنے لگے مولا ایسے کو بناؤ گے کہ جو زمین میں فساد کرے، جو زمین میں خون ریزی کرے؟ ہم ہیں نا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مولا ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، ہم تیری تحمید بیان کرتے ہیں، ہر دم ہم تیرا ذکر کیا کرتے ہیں، ہر دم ہم تیری عبادت کیا کرتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے کوئی نہیں، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے، ایک دوسرے کو مارتے کوئی نہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مولا ہم ہیں نا تیری تعریف کرنے کے لیے، تیری بزرگی بیان کرنے کے لیے، تیری عبادات کرنے کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تیری تعریف بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ مولا ایسی مخلوق نہ بنا جو فساد برپا کرے، جو خون ریزی کرے، قتل و غارت کرے، مولا ایسی مخلوق نہ بنا، ہم ہی تیری عبادت کے لیے کافی۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، تم ہو تو میری عبادت کے لیے کافی، لیکن کسی کی عبادت کرنے سے کوئی میری تعریف کرے، میری عزت عظمت قدرت میں اضافہ نہیں ہوتا، اور میری تعریف کرنا تم بھی اگر چھوڑ دو تو میری شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں کی جماعت، اے نوریوں کی جماعت، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، تم اتنی ہی بات جانتے ہو جس بات کا میں نے تمہیں علم عطا فرمایا، جو بات میں نے تمہیں سکھا دی وہی تم کرتے ہو، اسی کا علم ہے، اس سے آگے کا تمہیں علم کوئی نہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اور فرشتوں کی جماعت جس چیز کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں کتنی اعلیٰ مخلوق بنانے والا ہوں، ٹھیک ہے وہ خون ریزی کریں گے، یہ بھی علم میں نے تمہیں دے دیا، فساد برپا کریں گے یہ بھی میں نے تمہیں بتلا دیا، لیکن تمہیں پتہ کوئی نہیں، وہ لوگ جب نیکی کیا کریں گے تم فرشتوں سے بھی عظمت میں اعلیٰ بن جایا کریں گے۔ میں آدم کو بناؤں گا۔ فرشتوں نے ہاتھ جوڑ دیے، مولا ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے بتلا دیا، جتنا آپ نے دے دیا۔ قالو، تمام فرشتے پکار اٹھے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا آپ نے بتلا دیا، مولا آپ کی حکمت کے کام آپ جانتے ہیں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں اور کیجئے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی، اور اللہ نے کتنی محبت سے بنایا ہوگا، کتنے پیار سے بنایا ہوگا، اور اس پیار کی وجہ کیا ہے آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو۔ ذرا اندازہ کیجئے، اللہ خود فرماتے ہیں میں نے آسمانوں کو بنایا حکم دے کے، بن جا، آسمان بن گئے،
میں نے زمین کو حکم دیا کن ہو جا، زمین بھی ہو گئی، یعنی زمین کو میں نے حکم دے کر کے بنایا، چاند سورج ستاروں کو میں نے کن کہہ کے بنا دیا، یہ شجر یہ حجر کل کائنات کے تمام نظام کو، ایک ایک چیز کو میں نے حکم دے کے کن کہہ کے بنایا۔ لیکن اے میرے بندے اور میرے آدم، مجھے اس مخلوق سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اے میرے بندے جب تیرے بنانے کی باری آئی میں نے حکم نہیں دیا، میں نے فرشتوں سے نہیں بنوایا، میں نے جنات سے نہیں بنوایا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، جب تیری باری آئی میں نے حکم نہیں دیا بلکہ بما خلقت بیدی، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیوں؟ اللہ نے آدم کی نسل میں اپنے محبوب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا تھا۔ اصل پیار ان سے ہے، ان کی وجہ سے ہم سے ہے۔ اللہ نے حضور کی وجہ سے پوری آدمیت، پوری انسانیت پر ایسا کرم فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں حکم دے کے نہیں بلکہ اپنے سونے ہاتھوں سے سونی صورت بنائی۔ بات ذہن میں آ رہی ہے، بڑا مزہ بھی آئے گا۔ صحابہ نے عرض کی آقا آپ کو نبوت کب ملی؟ پوچھنا تو یہ چاہتے تھے آپ کتنی عمر کے تھے جب نبوت ملی؟ دل میں یہ بات پوشیدہ ہوگی شاید بچپن میں نبوت مل گئی ہو، شاید 20 سال کی عمر میں نبوت مل گئی ہو، شاید 30 سال کی عمر میں نبوت ملی ہو۔ ہم آج مسلمان ہوئے، ہمیں تو آج پتا چلا آپ اللہ کے نبی ہیں، آج آپ کی قدر ہو گئی۔ پوچھنا تو اس ظاہری زندگی کے متعلق چاہتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا عجیب ارشاد فرمایا۔ صحابہ سوچتے رہ گئے، آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی۔ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ رب کائنات جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرنے لگے تھے، حضرت آدم کا جسم بننے لگا تھا، یہ جسم مٹی سے بنایا گیا۔ اس مٹی کو گارا بنانے سے بھی پہلے، ابھی گارا بنانے کے لیے مٹی ادھر تھی، پانی ایک طرف تھا، حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، رب کائنات نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ فرمایا ابھی حضرت آدم کا پتلا نہیں بنا، جسم نہیں بنا، روح پھونکنا تو دور کی بات، ابھی یہ جسم کا گارا نہیں گوندا۔ گارا گوندنے کے لیے مٹی اور پانی کو ایک جگہ کر کے گوندا جاتا ہے۔ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ابھی مٹی اور پانی آپس میں گوندے کوئی نہیں تھے، اس سے پہلے اللہ نے مجھے شان نبوت عطا فرما دی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کر دیا پھر حضرت آدم سے کتنا عرصہ پہلے آپ کو نبی بنایا گیا؟ دو روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے حضور نے فرمایا 10,000 سال پہلے مجھے اللہ نے نبی بنا دیا تھا، اور ایک روایت ہے 8 لاکھ سال پہلے اللہ نے مجھے تاج نبوت اڑا دیا تھا۔ اس تخلیق آدم میں جہاں بے شمار عبرت کی باتیں، اللہ کی قدرت کی باتیں اور واقعات ہیں، وہی اللہ نے ہر موقع پہ اپنے محبوب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی باتوں کو بھی رکھا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والا جو آدمی حضرت آدم سے محبت ہو، ان کی تاریخ پڑھے تو ان میں میرا محبوب نبی نظر آئے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام جو حضرت آدم کے بعد نبی بنے، بڑے سونے تھے، بڑے خوبصورت تھے،
بے حد تمام اولاد میں سب سے خوبصورت تھے۔ علماء نے لکھا ہے خوبصورت اس لیے تھے کہ باقی بیٹے نبی نہیں بنے، حضرت شیس نبی بنے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم کے ذریعے اپنے محبوب نبی کے نور نبوت کو آگے چلایا۔ آدم سے حضرت شیس کی پیشانی میں چمکتا نظر آتا تو اللہ نے انہیں بڑا حسین بنا دیا۔ بہرحال پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی، یہ میری دنیا والی آنکھ کھلی، میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے سامنے اللہ کا عرش ہے، اللہ کی ذات موجود ہے، اس عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے اسی دن جان لیا تھا جس ہستی کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہے یہ ہستی بڑی عظیم ہستی ہے، اور جس ہستی کا نام اللہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھ دیا تو یہ ہستی بڑی عظیم ہستی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا، بنایا مٹی سے، دیکھنے میں ظاہراً نور سے بھی کم، نار سے بھی کم مٹی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت کے کام ہیں، چاہوں کسی حقیر سی چیز کو ایسی عظمت عطا فرماؤں کہ ہیرے جواہرات بھی اس کی عظمت کو نہ پہنچ سکیں، چاہوں تو قیمتی چیزوں کو ایسا نکما کر دوں کہ ان کی طرف آنے کی کوئی کوشش ہی نہ کرے۔ اللہ نے حضرت آدم کو، آدمیت کو، اس مٹی کے پتلے کو عظمت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو، تمام مخلوقات جو موجود تھی ان کو فرمایا کہ اس مٹی کے پتلے، اس میرے آدم کو، اس میرے بندے کو سب کے سب سجدہ کرو۔ پروردگار عالم نے یہ اعلان فرما دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تمام کے تمام فرشتوں میرے اس بندے، میرے اس آدمی، میرے اس پہلے نبی، میری اس نئی مخلوق کو سب کے سب سجدہ کرو۔ تمام کے تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کر دیا۔ تمام کے تمام فرشتے، ایک بھی پیچھے نہ رہا، ایک بھی پیچھے نہ ہٹا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بڑی عجیب انداز کے اندر یہ بات بھی سمجھائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمام کے تمام ملائکہ کلہم اجمعون، تمام فرشتے کل کے کل جمع ہو کر حضرت آدم کو سجدے کے لیے گر گئے۔ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کسی فرشتے نے انکار نہیں کیا سجدہ کرنے سے۔ میں اپنے تصور سے بات کرتا ہوں کہ شاید فرشتوں کو یہ علم تھا کہ سجدہ آدم کو تھوڑی ہو رہا ہے، سجدہ آدم کو تھوڑی ہو رہا ہے، سجدہ تو اللہ کے حکم کو ہو رہا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے ایک مختصر سا واقعہ کسی نسبت سے آپ کو سنایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کرا رہے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ اب ادھر نہیں، ادھر منہ کرو۔ نماز کی حالت میں ہی حضور نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ کیا مطلب؟ پہلے اللہ ادھر تھا، اب اللہ ادھر آ گیا۔ میں ہاتھوں کے اشارے اس لیے کر رہا ہوں، ادھر بیت المقدس ہے، درمیان میں مدینہ منورہ ہے، اس طرف مکہ مکرمہ ہے۔ ادھر منہ تھا تو نماز میں ہی ادھر منہ آ گیا۔ کیا اللہ ادھر سے چل کر ادھر آ گیا؟ نہیں نہیں، اللہ ہر جگہ، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، زمین میں، آسمان میں، ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ اللہ رخ نہیں مانگتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میں حکم دوں بس تم سر جھکاؤ، ادھر منہ کر لو۔ حضور نے ادھر منہ کر لیا۔
صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے بھی ادھر منہ کر لیا۔ نماز کے بعد حضور نے فرمایا اے صحابہ کی جماعت، میں تو نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، مجھے تو اللہ کا حکم آیا کہ بیت المقدس کی بجائے منہ بیت اللہ کی طرف کرو، میں نے تو وحی اللہ کی پائی، فرشتہ آیا، میں نے اس لیے منہ کیا ادھر، تم کون سے نبی ہو، تم نے منہ کیوں پھیرا؟ عرض کی آقا ہم نے قبلے شبلے نہیں دیکھنے، ہم نے تو قبلہ نما دیکھنا، ہم نے آپ کو دیکھنا ہے۔ اور یقیناً آپ نے اللہ کے حکم کو سجدہ کیا ہے۔ آپ نے یہ پہلے بیت المقدس کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ اللہ کو تھا۔ آج بھی اگر آپ نے ادھر منہ کر لیا، بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، یہ بیت اللہ کے پتھروں کو سجدہ کوئی نہیں، بیت اللہ کی دیواروں کو سجدہ کوئی نہیں، بیت اللہ کی چھت اور پر نالے کو سجدہ کوئی نہیں، یہ تو اللہ کے حکم کو سجدہ ہے۔ جب تک ادھر کا حکم تھا، بیت المقدس کا حکم تھا، ہم نے اللہ کے حکم سے ادھر سجدہ کیا۔ آج اللہ کا حکم آ گیا، ہم نے اللہ کے حکم کو سجدہ کرنا ہے، کوئی پتھروں کو سجدہ نہیں کرنا۔ وہاں جو حکم تھا نا کہ اس جدول آدم، آدم کو سجدہ کرو، تو وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا، اللہ کے حکم کو سجدہ تھا۔ ابلیس نہ سمجھ سکا اس بات کو، ابلیس نہ سمجھ سکا۔ جیسے آج بھی کچھ غیر مسلم، مجھے عالم کا نام یاد نہیں، پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ہندو نے اس عالم کو کہا کہ ہم بھی اپنے پتھر کے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، تم بھی اپنے پتھر کے بیت اللہ کی طرف جھکتے ہو، ادھر منہ کر کے سجدہ کرتے ہو، فرق کیا ہوا؟ فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ تم اس پتھر بت کو سجدہ کرتے ہو، ہم پتھر کی طرف منہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہم پتھر کو نہیں اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ لیکن بڑے مزے کی بات، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے حضرت میکائیل علیہ السلام، انہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا۔ باقی ابھی بنتے جڑتے پھر رہے ہوں گے، جیسے امام کہہ دیتا ہے نا پہلی تکبیر اللہ اکبر، میرے جیسے کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کوئی وضو سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی داڑھی سکھا رہے ہیں، کوئی موبائل صحیح کر رہے ہیں، ارادہ ان کا بھی نیت باندھنے کا ہے، لیکن ذرا دیر ہو گئی۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پہلے سے تیار کھڑے ہیں، جو ہی اللہ اکبر کا آرڈر آیا فوراً اللہ اکبر۔ حضرت میکائیل نے سب سے پہلے سجدہ کیا۔ اور اللہ کے ہاں نیکی میں پہل کرنے والے کی بڑی قدر ہے، پہل کرنے والے کی بڑی قدر ہے۔ وہ نیکی میں پہل کرنے والا نوری ہو یا خاکی ہو، وہ نیکی میں پہل کرنے والا آسمانوں میں رہنے والا فرشتہ ہو یا دنیا میں رہنے والا زمین پر بسنے والا انسان ہو، وہ آسمانوں پہ رہنے والا اللہ کا فرشتہ میکائیل ہو یا دنیا میں بسنے والا امام الانبیاء کا پہلا غلام اور صحابی ابو بکر صدیق ہو، جس نے بھی نیکی میں پہل کی رب نے اسے بڑی شان عطا فرمائی۔ حضرت میکائیل نے اسجدوا لآدم، اللہ کہ اس حکم کی تعمیل کرنے پہ سب سے پہلے سجدہ کیا، نیکی میں پہل کی، رب کائنات نے انعام عطا فرمایا۔ علماء کرام نے، مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت میکائیل نے کیونکہ سب سے پہلے سجدہ کیا، اللہ نے انعام کے طور پر حضرت میکائیل کی پیشانی پہ پورا قرآن لکھ دیا۔ آسمانوں پہ رہنے والی مخلوقات میں سے اگر کوئی نیکی میں پہل کرے اللہ اسے بھی انعام عطا فرماتے ہیں، اگر اس زمین پر بسنے والا کوئی انسان نیکی میں پہل کرے اللہ اسے بھی انعام دیتے ہیں۔ اللہ نے آسمانی مخلوق کی نیکی میں پہل کرنے کی وجہ سے اس کی پیشانی پہ قرآن لکھ دیا۔ ابو بکر صدیق نے اس زمین پر نیکی میں پہل کی، اللہ نے اس کے سینے میں قرآن لکھ دیا۔
نیکی میں پہل کرنے والا جو ہے اس کو بڑا انعام ملا کرتا ہے. حضور نے فرمایا جو کسی نیکی کے کام کا آغاز کرے، نیکی تو ہر نیکی پرانی ہے، نماز پرانی ہے، کوئی آغاز کیسے کرے گا؟ دنیاوی کسی معاملے میں خیر خواہی کے لیے، حسن اخلاق کے لیے، لوگوں کا تعاون کرنے کے لیے کوئی آدمی کوئی ایک نیا طریقہ ایجاد کرے، پہل کرے، حضور نے فرمایا اس طریقے پہ چل کر قیامت تک جتنے لوگ نیکی کریں گے اس پہلے کو ثواب ملتا رہے گا. اور اگر آپ غمگین نہ ہوں تو اس کا الٹ بھی بتا دوں، حضور نے فرمایا جو کسی برائی کی ایجاد کرے، برائی میں پہل کرے، برائی کا نیا طریقہ کوئی نکالے اور سکھائے. آج کل موبائل، انٹرنیٹ اور دیگر طریقوں سے برائیاں ایجاد ہو رہی ہیں. جس نے سب سے پہلے ایجاد کی، قیامت تک جتنے لوگ وہ برائی کریں گے اس پہل کرنے والے کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا. بہرحال سب فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت میکائیل نے پہل کی، اللہ نے انعام عطا فرمایا. پروردگار عالم کا قرآن ہمیں اچھا واقعہ بول بول کر پڑھ کے ہمیں سناتا ہے. رب کائنات نے حکم فرمایا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب کے سب سجدے میں گر گئے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ نے فرمایا ظالم تو کیوں نہیں سجدہ کرتا؟ یہ دیکھ یہ لاکھوں کروڑوں فرشتے سجدے میں گرے پڑے ہیں، تو کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا انا خیر من، ایسے کو سجدہ کروں جس سے میں اعلیٰ، میں بہترین. انا خیر من، میں آدم سے اعلیٰ ہوں، افضل ہوں، بہترین ہوں. بہترین چیز اپنے سے کمتر چیز کو سجدہ نہیں کیا کرتی. اللہ نے فرمایا یہ نوری مخلوق فرشتے بھی تو سجدے میں گرے پڑے ہیں، تو کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ کہنے لگا کیسے کروں؟ میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، کبھی آگ بھی مٹی کی طرف جھکا کرتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا. اس مٹی کو چاہیے آگ کو سجدہ کرے، آدم کو چاہیے شیطان کو، ابلیس کو، جنات کو سجدہ کرے، میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا اکڑنا برباد ہو جائے گا، گستاخی نہ کر تباہ ہو جائے گا. اللہ کا کہنا مان لے، تیری یہ غلطی ختم ہو جائے گی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تجھے معاف کر دے گا. کہنے لگا نہیں، افضل چیز ادنا چیز کو کبھی سجدہ نہیں کیا کرتی. اللہ نے فرمایا پھر یہی بات ہے، دفع ہو جا، تیرے ہزاروں سال کے سجدے ختم، تیرے ہزاروں سال کی عبادت ختم. مورخین و مفسرین نے لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی تھی، ابلیس کو، شیطان کو، کہ اس کے مقابلے کی عبادت کوئی بڑے سے بڑا اللہ والا نہیں کر سکتا. کیوں؟ ایک کتاب میں نے پڑھا آسمانوں میں ایک چپا برابر، بالشت برابر جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو. یا یوں کہوں کہ یہ زمین ہو، اس زمین پر اتنی بالشت برابر جگہ نہیں جہاں شیطان نے عبادت نہ کی ہو. ہے کوئی ایسا آدمی جس نے پوری زمین پہ عبادت کی ہو؟ اکڑ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے ساری عبادت ضبط، تمام سجدے ختم. اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، تو مردود ہے، تو شیطان ہے. پہلے اس کا نام عزازیل تھا، فرمایا کہ اب یہ تیرا نام بھی ختم، تیری عبادتیں بھی ختم، تیری ریاضتیں بھی ختم، اب تو مردود ہے، تو رجیم ہے، تو لعین ہے. کہنے لگا مولا میرے سارے سجدے ختم، میری ساری عبادتیں ختم، سب کچھ میرا ضبط ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں ہاں، اکڑنے والا
فرشتہ ہو، جنات میں ہو یا انسانوں میں ہو، جو اللہ کے سامنے اکڑے گا اس کا سب ختم، عبادت ختم، ریاضت ختم، سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے باوجود رکا نہیں، آگے چلا، کہنے لگا کہ اے رب اگر تو نے یوں کر ہی دیا، مجھے لعین کر ہی دیا، تو پھر مجھے ذرا مہلت دے، مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا، قیامت تک کی زندگی ہے۔ جب اتنی چھوٹ ملی نا، اللہ اکبر، کیسا ظالم تھا، کتنا ظالم تھا، اللہ کو چیلنج کر دیا، اللہ کو چیلنج کر دیا۔ ایک چیلنج تو پہلے ہی کر رکھا تھا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں اس سے افضل، میں اس سے بہتر، انا خیر من۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب زندگی کا وعدہ کر دیا، قیامت تک کے لیے تیری زندگی کو بڑھا دیا، قیامت تک کے لیے تو زندہ رہے گا، تیری اولاد زندہ رہے گی، زندگی کو لمبا کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جنات کی زندگی بڑی لمبی ہوا کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں میں نے تیری زندگی کو بڑھا دیا، قیامت تک کے لیے لمبا کر دیا۔ اس ظالم نے بڑا عجیب چیلنج رب کائنات کو کر دیا، کہنے لگا قال فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ پھر ٹھیک ہے، میرا بھی چیلنج ہے، آپ کے یہ بندے، یہ انسان، یہ آدم کی اولاد جتنی بھی ہوگی، میں ان کو برباد کرتا رہوں گا، میں ان کو تباہ کرتا رہوں گا، میں ان کو ورغلاتا رہوں گا، ان کے دلوں میں برائی کے وسوسے ڈال ڈال کے ان کو میں غرق کرتا رہوں گا، تباہ کرتا رہوں گا۔ لیکن اگلی بات بڑی توجہ سے سننا، خود اس ظالم نے کہہ دیا کہ میں لوگوں کو برباد کروں گا، تباہ کروں گا، الا عبادک المخلصین، لیکن آپ کے جو مخلص بندے ہوں گے وہ میری پہنچ سے دور ہوں گے۔ جو مخلص بندے ہوں گے نا، جو یا تو آپ جن کی حفاظت خود کرو گے، جو معصوم ہوں گے، جو ہر وقت آپ کی حفاظت میں ہوں گے، مجھ سے یا تو وہ بچیں گے، یا پھر جو پکے ٹھکے مومن ہوں، جن کے دل میں آپ کی محبت ہو، جو مخلص بندے ہوں گے وہ بچیں گے۔ اس کے علاوہ میں سب کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اتنا بڑا چیلنج ایک کتاب میں بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا کہ جب اللہ نے عمر بھی لمبی کر دی اور اس نے چیلنج کیا کہ میں تیرے بندوں کو برباد کروں گا، اللہ نے فرمایا جا دفع ہو جا، کر لے جو تجھ سے ہوتا۔ حضرت آدم کو فکر ہوئی، عرض کی مولا یہ تو میری نسلوں کو برباد کر دے گا، جو آپ کے سامنے اکڑا کھڑا ہے، ہم اس کے سامنے کیا ہے، یہ تو برباد کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے بندے آدم، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، جو اس جیسے ہوں گے، جو اس کے ہوں گے، جو اس کی باتوں میں ہو آ جائیں گے، مجھے اپنے ان بندوں کی پرواہ کوئی نہیں، تمہیں بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو آدمی اس جیسا بھی بن گیا، اس کی باتوں میں آ گیا، اس کے بہکاوے میں آ گیا، 100 سال تک گناہ کرتا رہا، 1000 سال تک گناہ کرتا رہا، 1000 سال کے بعد اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگ اٹھی، اس نے 1000 سال کے گناہوں کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے اگر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی، میں شیطان کی 1000 سال کی محنت کو برباد کر کے اس کی توبہ قبول کر کے معاف فرما دوں گا۔ یہ کرے جتنی محنت مرضی کرے، لیکن جو ایک مرتبہ توبہ کرے گا میں پچھلی اس کی ساری محنت برباد کر دوں گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ شیطان سے سامنا ہو گیا، شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان کہنے لگا اے اللہ کے نبی آؤ میں آپ کو نصیحت کروں۔ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے کوئی اچھی بات بتانا۔ اللہ کے نبی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ فرمایا نصیحت اپنے پاس رکھ،
شیطان کی کیا نصیحت کرے گا؟ نصیحت اپنے پاس رکھ، بس مجھے اتنا بتا دے تو بنی آدم کو، بندوں کو کیسے برباد کرتا ہے، بندوں کو کیسے برباد کرتا ہے؟ کہنے لگا بندے ہوتے ہیں 3 طرح کے، کچھ بندے ایک قسم ایسی ہوتی ہے، میں ان کے پیچھے پڑا رہتا ہوں، برباد کرتا رہتا ہوں، انہیں کفر میں، شرک میں، فسق میں، فجور میں، گناہوں میں کوشش کر کے لگا دیتا ہوں۔ لیکن بڑے ظالم لوگ ہیں، 100 سال کی میری محنت 1 منٹ میں ضائع کر دیتے ہیں، یوں ہی اللہ کا خوف دل میں آیا، توبہ کی، پچھلے گناہ معاف، میری ساری محنت برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن شیطان نے کہا میں ایسے بندوں سے مایوس نہیں ہوتا، میں پھر پیچھے پڑتا ہوں، پھر گناہوں پہ لگاتا ہوں، لیکن وہ ظالم پھر توبہ کرتے ہیں، پھر میری محنت ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک قسم تو ایسی ہے، کہا دوسری قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک بچے کے ہاتھ میں گیند ہو، بچہ اس کو یوں کرے، اس کی انگلی کے اشارے پہ گیند چل رہی ہے۔ کہا یہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو میرے اشاروں پہ چلتے ہیں، میں نے انہیں برائی میں لگایا، لگ گئے، زنا میں لگایا، لگ گئے، بیٹھے بٹھائے چوری کا میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، کبھی چوری نہیں کی، چوری کے لیے کھڑے ہو گئے، جھوٹ کی طرف رغبت دلائی، کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کھڑے ہو گئے، ہر کام میرے اشاروں پر کیا کرتے ہیں۔ کہنے لگا ایک تیسری قسم کے بندے ہیں اور وہ تمہارے جیسے ہوتے ہیں، آپ جیسے ہوتے ہیں، جن پر میرا بس کوئی نہیں چلتا۔ انبیاء، صدیقین، صلحاء، یہ وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کی حفاظت میں، ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں میں انگلیوں پہ نچاتا ہوں، اور کچھ ظالم ایسے ہیں میں 100 سال محنت کر کے انہیں برباد کرتا ہوں، ایک دفعہ توبہ کر کے میری محنت برباد کر دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ شیطان کو برباد کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے، ہر دم اللہ سے توبہ کرو۔ شیطان کی محنت برباد کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اللہ سے ہر وقت خوف کھاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے ہر دم اپنی لو لگاؤ، تعلق جوڑو، شیطان برباد ہو جائے گا۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا کبھی تجھے یاد ہو میرے اوپر بھی تو نے حملہ کیا ہو اور چل گیا ہو؟ کہہ تو رہا ہے کہ نبیوں پہ میرا حملہ نہیں چلتا، میں یہاں عاجز ہوں، میرے اوپر کبھی حملہ کیا ہو؟ کہا ہاں، ایک دفعہ حملہ کیا تھا میں نے، آپ کھانا کھا رہے تھے، میں نے وسوسے ڈالے، خوب محنت کی کہ مزیدار ہے اور کھاؤ، مزیدار ہے اور کھاؤ، میں رغبت دلاتا رہا، آپ کھاتے رہے، نتیجہ یہ نکلا کہ جب رج کے رات کو سوئے، صبح نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ فرمایا ہاں بالکل ایک دفعہ ایسا ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا او ابلیس، وعدہ ہے میرا پکا، آج کے بعد کبھی بھی میں رب کائنات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج کے بعد کبھی بھی میں پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھاؤں گا تاکہ میری نماز قضا نہ ہو، نیند کا میرے اوپر اتنا غلبہ نہ ہو جائے، واللہ میں کبھی بھی اتنا شیر سکم ہو کر رج کے روٹی نہیں کھاؤں گا۔ شیطان کہنے لگا پھر میں بھی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی کسی نبی کو نصیحت نہیں کروں گا۔ اگر آپ قسم کھاتے ہو نا کہ رج کے روٹی نہیں کھاؤ گے، پھر میری بھی قسم ہے آج کے بعد کسی نبی کو نصیحت میں بھی نہیں کروں گا، راز کی بات میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کون سے لوگ تجھے اچھے لگتے ہیں جو تیرے پسندیدہ ہیں، اور کون سے تجھے برے لگتے ہیں؟ یہاں یہ بات نہ بڑی توجہ سے سن کر اپنے دل و دماغ میں لکھنے کی ہے، ہم بعض چیزوں میں بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کون سے لوگ تجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، کون لوگ تجھے بڑے گندے لگتے ہیں؟ کہنے لگا ایسے لوگ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، پکے مومن ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے نمازی ہوتے ہیں، بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، مومن بھی ہو لیکن بخیل ہو، مجھے بڑا اچھا لگا کرتا ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میری نمازیں بڑی پوری ہیں، عبادات میری ساری پوری ہیں، لیکن اندر بخل ہے، بخل کنجوسی جسے کہتے ہیں۔ کہا مومن ہو بخیل ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور کہا فاسق گناہگار آدمی ہو لیکن سخی ہو، یہ میرا دشمن ہے، اس سے میں پرے رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، حیران ہو گئے کہ مومن ہے اس وہ اچھا لگتا ہے، یہ فاسق و فاجر ہے یہ جو ہے برا لگتا ہے، یہ اس کو دشمن سمجھتا ہے۔ شیطان کہنے لگا ہاں ہاں چاہے مومن ہے، پکا عبادت گزار ہے، لیکن اس کا بخل ایک دن اس کو خود بخود برباد کر دے گا، اس کی کنجوسی اس کو خود بخود تباہ و برباد کر دے گی۔ لیکن وہ جو گناہگار ہے لیکن ہاتھ بڑا کھلا ہے، سخی ہے، گناہوں کے باوجود سخاوت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی ضرورتیں پوری کیا کرتا ہے۔ کہنے لگا اس آدمی سے مجھے ڈر لگتا ہے، ایک دن رب کائنات نے اس کی سخاوت کو پسند کر لیا، صرف سخاوت کی بدولت پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، جنت کا اس کو اعلیٰ درجہ مل جائے گا۔ تو بڑے بڑے عجیب اس کے طریقے ہیں ورغلانے کے، پھسلانے کے، برباد کرنے کے انسانوں کو۔ آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے اس بات پر، عرض کر دی مولا یہ تو میری نسلوں کو برباد کر کے رکھ دے گا، آپ نے اس کو قیامت تک کے لیے زندگی بھی دے دی، وسوسے ڈالنے کی طاقت بھی دے دی، یہ تو خراب کر کے رکھ دے گا، یہ میری نسلیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا او میرے بندے آدم، او میرے نبی آدم، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، جو میرے ہیں وہ میرے رہیں گے، جو اس کے ہیں وہ اس کے رہیں گے، جو شیطان کے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جو رحمان کے ہیں وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے ہم شیطان سے بچیں اور رحمان سے اپنا تعلق قائم کریں۔ قرآن میں، حدیث میں اور واقعات بڑے ہیں ایسے جس میں بڑی پتے کی باتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ باتیں شیطان کو پسند ہیں، ہم ان سے بچ جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب شیطان کو ناراض کریں گے تو رحمان کو خوش کریں گے، شیطان کو ناراض کریں گے تو اللہ کو خوش کریں گے نا۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کسی بزرگ سے شیطان کی ملاقات ہوئی، تو ان بزرگوں نے کہا شیطان کو، ابلیس کو، کہ تیرے پسندیدہ لوگ کون سے ہیں، تجھے کون سے ہیں لوگ اچھے لگتے ہیں؟ کہا شرابی، شراب پینے والا میرے بڑا پسند کا آدمی ہے۔ کیوں؟ شرابی آدمی کی عقل نہیں ہوتی، جوش ہی جوش، غصہ ہی غصہ، جذبہ ہی جذبہ۔ شرابی آدمی عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کبھی کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر سکتا اور شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے غل غپاڑا کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، زنا کا شوق پیدا ہوتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے۔ بعض اوقات شراب نہ ملے، شراب کے حصول کے لیے گھر کا مال بیچتا ہے، عزت بیچتا ہے، بچے بیچتا ہے، بیوی سپرد کرتا ہے۔ تو ایک شراب بے شمار گناہوں کی جڑ ہے۔ کہا شرابی بڑا پسند، اور دوسرا بخیل آدمی بڑا پسند۔ کہا بخیل کیوں؟ کہا اس کا بخل اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ شیطان کہنے لگا تیسرا آدمی
غصہ کرنے والا جو بات بات پہ غصہ کرے، ہر دم غصے کی حالت میں رہے، ہر وقت تیوری چڑھا کے رکھے، یہ آدمی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس نے ہر دم لڑائیاں کرانی ہوتی ہے، دلوں سے دوریاں پیدا کرنی ہوتی ہے۔ اگلا جملہ سنو، کہنے لگا کہ اے اللہ والے، اگر کسی آدمی میں یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو وہ آدمی میرا بھی پیر ہے۔ ایک آدمی شرابی بھی ہو، بخیل بھی ہو، غصہ بھی کرتا ہو، ایک ہی آدمی میں یہ تینوں باتیں پیدا ہو جائے، کہتے ہیں میری بڑی پسند کا آدمی ہے، اس پہ کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی، میرے حصے کا کام بھی وہی کرتا ہے۔ جس آدمی میں یہ تینوں باتیں ہوں، دوسرے کو نہیں بتانی کہ تیرے اندر یہ تین باتیں ہیں، اپنی جان چھڑانی اور زندگی بچانی مشکل ہو جائے گی۔ کسی اور میں نہیں ڈھونڈنی، اپنے میں ڈھونڈو کہ ان میں سے کوئی ایک، دو یا تینوں باتیں میرے اندر ہیں تو نہیں۔ اگر ہوں کوشش کرو ایک ایک کر کے نکالو۔ گناہ ہو جایا کرتا ہے، انسان سے غلطی ہو جایا کرتی ہے، یہ جو چھوٹ ملی شیطان کو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ نے دی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم لوگ آزمائش کی حالت میں ہیں، آزمائش کی کیفیت میں ہے ہر دم۔ اللہ نے شیطان کو لمبی اور ہمیں چھوٹی سی زندگی دے کر ہمیں یہ سمجھا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، بچ جاؤ گے تو میرے، نہیں بچو گے اس کے پاس جاؤ گے تو اس کے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں فرعون کے سامنے کبھی شیطان آیا تو فرعون نے کہا کہ تجھے تو میں نے پہچان لیا۔ پہلے زمانے میں سامنا شیطان سے ہو جاتا تھا، بے شمار واقعات ہیں، بنی اسرائیل کے خاص طور پہ واقعات ہیں، انبیاء سے بھی اور اللہ والوں سے بھی شیطان کا سامنا ہوتا۔ اللہ ہماری عبادت کرے، نہ ہمیں سامنا چاہیے نہ آمنا چاہیے۔ ہم آمنے سامنے شیطان کے نہیں ہونا چاہتے، کیوں؟ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے ہی نہیں ہم بچ جائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک دیکھا بڑی زبردست روشنی ہوئی، پھر تھوڑی دیر گزری تو اس روشنی میں سے آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں۔ ہمارے سامنے اگر اچانک عجیب و غریب روشنی ہو جائے اور آواز آئے کہ میں تیرا رب ہوں، ہم فوراً قدموں میں گر جائیں گے، بالکل نوی روشنی دیکھی ہے، شاید میں بڑا نیک آدمی ہوں، رب میرے سامنے آ گیا، آج میرے رب سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان کہنے لگا، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، آج کے بعد جتنے حرام کام ہیں میں نے تیرے اوپر حلال کر دیے۔ شیطان نے کہا، شیطان نے یہ بات شیطان نے کہی کہ جتنے حلال کام ہیں میں نے تیرے اوپر حرام کر دیے۔ یاد رکھنا، کوئی کتنا بڑا پیر، اللہ والا، بابا، کوئی آ کر آپ میں کسی کو سمجھائے کہ آپ کے لیے میں نے شراب حلال کر دی، نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دی وہ قیامت تک حلال نہیں ہو سکتی۔ شیطان نے روشنی پیدا کر دی، غیبانہ طور پر کہنے لگا میں تیرا رب ہوں، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، آج کے بعد تمام حرام چیزیں میں نے تیرے اوپر حلال کر دی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے، فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور شیطان مردود یہاں سے دفع ہو جا۔ کہنے لگا تو نے مجھے پہچان لیا، بچ گیا تو اپنے علم کی وجہ سے، تجھے اللہ نے علم دیا، علم کی وجہ سے بچ گیا۔ کہنے لگا نا بابا نا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، او مردود مجھے مزید نہ الجھا، مزید مجھے پریشان نہ کر، اپنے داؤں پیچ میرے اوپر مزید نہ ڈال، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا بلکہ اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے بچ گیا۔ ورنہ کتنے لوگ ایسے دنیا میں آئے، علم بھی تھا تباہ ہو گئے، عمل بھی تھا تباہ ہو گئے، سب کچھ تھا برباد ہو گئے۔ وہی بچا کرتا ہے جس کو اللہ بچا لیا کرے۔ شیطان نے کہا واقعی تیری بات ٹھیک ہے، یہ میرا آخری داؤ تھا، میرا یہ آخری تیر تھا،
کہ اگر تو مان جاتا کہ تجھے تیرے علم نے بچایا، تیرا سارا علم برباد ہو جانا تھا۔ آج تو واقعی اللہ کے فضل اور کرم سے بچا ہے۔ کتنے علم والے ایسے ہیں، میں نے اسی داؤ اور اسی تیر اور اسی پیچ سے میں نے علم والوں کو بھی برباد کر چکا ہوں۔ فرعون سے سامنا ہوا شیطان کا۔ فرعون نے کہا مجھے جانتا ہے؟ کہنے لگا تجھے کون نہیں جانتا، تجھے بچہ بچہ جانتا ہے، اور میں تو یہ بھی جانتا ہوں، میں بڑا فنکار ہو کے، بڑا سمجھدار ہو کے، میری بڑی چالاکیاں، میں نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن تو مجھ سے بھی بڑھ گیا، ایک خصلت تیرے اندر مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ شیطان نے کہا ایک خصلت تیرے اندر مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ کہا بھی وہ کون سی؟ کہا ٹھیک ہے، میں اللہ کے سامنے اکڑا، تکبر کیا، گستاخی کی، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، میں نے یہ نہیں کہا میں اللہ ہوں۔ اوہ ظالم، تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو مجھ سے بھی بڑا ظالم ہے، تیرے اندر تو میرے سے بھی زیادہ ایک خصلت ہے، تو نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں واقعات میں لکھا ہے فرعون نے کہا کہ یار واقعی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شیطان فوراً تکڑا ہوا کہ میں نے اتنا اس کو خراب کیا، یہ تو گیا میرے ہاتھوں سے۔ کہنے لگا او فرعون ابھی توبہ نہ کر، دیکھا فوراً اب چال چلی، کہنے لگا ابھی توبہ نہ کر، اگر تو نے خدائی سے توبہ کر لی، اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لی، یہ جو تیری اتنی بڑی حکومت ہے، تو نے جو اتنی بڑی خدائی قائم کر رکھی ہے، لوگ تجھے سجدہ کیا کرتے ہیں، لوگ تیرا حکم مانا کرتے ہیں، ان میں سے پھر کوئی بھی تیرا حکم نہیں مانے گا، بلکہ تیرے مخالف ہو جائیں گے، تیرے خلاف نئی حکومت، نئی سلطنت قائم کر دیں گے، تو ذلیل و رسوا ہوتا پھرے گا۔ فوراً ایسا چال چلا، ایسا گر اپنایا۔ فرعون کہنے لگا بات تو تیری ٹھیک ہے، میں نے اگر توبہ کی خدائی سے، پھر ظلم سے بھی توبہ کروں گا، ہر نافرمانی سے توبہ کروں گا، میں تو ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں توبہ نہیں کرتا، اگر میں نے توبہ کی تو میری حکومت ختم، میری رعایا ختم، میرے یہ تمام کی تمام چیزیں ختم۔ کہنے کا مقصد یہ کہ شیطان ایسی باریک بعض اوقات چالیں چلتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں ہے جب اللہ رب العزت نے فرمایا جا دفع ہو جا، قیامت تک کے لیے تجھے چھوٹ ہے، لمبی زندگی ہے، جو تیری مان کے چلے گا وہ تیرا، جو میری مان کے چلے گا وہ میرا۔ ایک تو چیلنج کیا نا، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں بھی پھر آدم کی ساری نسل کو برباد کروں گا۔ اگلا چیلنج کیا ثم لآتینہم، میں ان پر حملہ آور ہوں گا، لوگوں پر۔ میں اب آپ کو بتا رہا ہوں شیطان کہاں کہاں سے کیسے کیسے آتا ہے، ہم نے بچنا ان سے۔ کہا میں ان پہ حملہ آور ہوں گا ان کے آگے سے، بِأَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان کے دائیں سے بائیں سے، چاروں طرف سے حملہ کروں گا، کہیں نہ کہیں سے تو یہ قابو آ جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ جو اس نے چیلنج کیا، اس کا تھوڑا سا مطلب سمجھ لو، یہ جو چیلنج کیا میں ان کو آگے سے برباد کروں گا، پیچھے سے برباد کروں گا، دائیں طرف سے حملہ کروں گا، بائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی سمجھاؤں گا، مختصراً میری بات سن لو۔ اس کا مفہوم یہ ہے، علماء کرام نے لکھا ہے آگے سے حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے آگے کی لمبی امید دلا دیتا ہے شیطان، کوئی بات نہیں، یہ گناہ کرنے لگا ہے کر لے، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔
چوری کا ارادہ ہے لیکن دل بھی ڈر رہا ہے کہیں پکڑا نہ جاؤں، معاشرے میں میری عزت خراب نہ ہو جائے۔ شیطان کہتا ہے کوئی نہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، حملہ کر لے، چوری کر لے، بعد میں اللہ سے توبہ کر لینا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ دکاندار کو ورغلاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پیسے زیادہ ملیں گے، گڑبڑ کر لے، مال مہنگا بھیج دے، کم ناپ تول کر لے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ بات کرتے موت آ جایا کرتی ہے، توبہ کی نصیب نہیں ہوتی، توبہ ملا نہیں کرتی۔ ہم میں سے ہر ایک اسی حملے کا شکار ہے۔ آگے سے حملہ ہو رہا، امیدیں لمبی لگا، خیر ہے یاد کر لیں گے، مولویوں سے سنا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، 100 سال کے گناہوں منٹ میں معاف۔ پتہ نہیں وہ منٹ تجھے ملے بھی نہ ملے، پیچھے سے حملہ کرتا ہے، پیچھے سے حملہ کرتا ہے، دنیا کو رنگین کر کے دکھاتا ہے۔ بڑا مزہ ہے دنیا میں، بڑا لطف ہے دنیا میں، اور پتہ نہیں آگے کچھ ہے بھی صحیح ہے، مولوی ایسے ڈراتے ہیں جہنم جہنم جہنم، کیڑے مکوڑے یہ وہ، اور یہ تو دنیا کی مخلوقات ہے، آگے کچھ نہیں، خیر ہے بس یہاں کا مزہ کرو۔ یہ ایسی رنگین دنیا بنا کے پیچھے سے دکھاتا ہے، انسان اس میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ بائیں طرف سے حملہ کرتا ہے، چوری کر لے اور جھوٹ بول لے، دغا دے دے، فراڈ کر لے، پیسے زیادہ ملیں گے، یہ کر لے وہ کر لے، ایسا گھمن گھیری میں ڈالتا ہے، وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ یاد رکھنا، ہم کہیں گے بھی کیسے ڈال دیتا ہے، وقت کے اختصار کی دیکھتے ہوئے میں نے ایک آدھ واقعات ڈالے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل میں ڈالا روٹی زیادہ کھاؤ، مزیدار ہے، اچھی ہے۔ بعض اوقات ہمیں روٹی کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن جب کھانے بیٹھتے ہیں تو رکتے نہیں، کھاتے جاتے ہیں، دل میں آتا ہے کہ یار میں تو کہہ رہا تھا لذیذ نہیں ہے، یہ تو بڑی مزیدار ہے۔ تو یہ بعض اوقات ایسی چیزوں کے کئی لوگ جو پہلی گھونٹ بھرتے ہیں نا شراب کی، کہتے ہیں یار اس میں تو بڑا مزہ ہے، مولویوں نے ہمیں ایسی ڈرا رکھا تھا، دور رہو بڑی چس ہے، بڑا مزہ ہے اس میں۔ یہ وسوسے کیسے ڈالتا ہے وسوسے؟ علماء نے ایک مثال لکھی ہے کہ جیسے یہ مچھر ہے، مچھر آج کل ڈینگی بڑا مشہور ہوا ہے، اسی کی مثال دیتا ہوں۔ مچھر جہاں آ کے بیٹھتا ہے نا، ایک اتنی سی مخلوق کو اللہ نے عقل کتنی دی ہے، کبھی ہڈی پہ نہیں بیٹھے گا، کسی نکمی جگہ پر نہیں بیٹھے گا، وہاں آ کے بیٹھے گا جہاں خون چل رہا ہے، خون ہمیشہ خون پہ بیٹھتا ہے، ہاتھی کی طرح سونڈ ہے، اس سونڈ کو اندر ڈال لیتا ہے، وہاں سے خون چوستا رہتا ہے، بیماری ڈالتا رہتا ہے مچھر۔ علماء نے لکھا ہے شیطان کی بھی یوں ہی سونڈ ہے، کندھے پہ بیٹھ کے دل میں وہ سونڈ ڈال کے وسوسے اندر ڈالتا ہے، انسان کا دل ایک دم بدل جاتا ہے۔ گھر سے چلا تھا نماز پڑھنے، رستے میں کوئی اور شے نظر آئی تو بس کہنے لگا یار نماز بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے اس کا پیچھا کروں، اس کو چیک کروں یہ کس گھر کی ہے، بڑی سنوری ہوئی ہے، بڑی سونی ہے، پہلے اس کو دیکھاؤں، نماز کہیں بھاگی جا رہی ہے، نماز پڑھ لیں گے۔ یہ کیا درمیان میں راستے میں وسوسہ ڈالا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بھی محنت کرے گا، شیطان بڑی محنت کرے گا، وسوسے دلوں کے اندر ڈالے گا، لوگوں کو برباد کرے گا، لوگوں کو ادھر ادھر کی دنیا کی رنگینیاں دکھلا کر بہلائے گا، پھسلائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جو اس کے جال میں پھنس گیا وہ شیطان بن گیا، شیطان کا چیلا بن گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن پھر بھی 100 سال کی شیطان نے محنت کی، یہ اندھیروں میں چلا گیا، ظلمتوں میں چلا گیا، بربادیوں میں چلا گیا، لیکن کسی اللہ والے کی کوئی بات سن کر اس نے پچھلی زندگی سے پکی توبہ کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں میں شیطان کی 100 سال کی محنت ضائع کر دیا کرتا ہوں۔ کوشش کرو شیطان کی محنتوں کو ضائع کرو اور اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ سے ہر دم تعلق اپنا قائم رکھو۔ کم از کم ہم ان لوگوں میں تو شامل ہو جائیں۔ شیطان نے خود کہا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو
کہ وہ بندے تو میرے ایسے دشمن ہیں، میں محنت کر کے انہیں برباد کرتا ہوں، یہ توبہ کر کے مجھے برباد کرتے ہیں۔ اس کام میں تو لگے رہو، کم از کم پچھلا تو معاف ہو، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ اس لیے ایسے جو واقعات ہیں ان سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق، دنیا میں تشریف آوری، جنت سے دنیا میں آنا، یہ دنیا کی آباد کاری کا ذریعہ ہے۔ وہی یاد رکھنا، اللہ نے جو واقعہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حکمت سے خالی کوئی نہیں، اللہ نے ایک واقعے میں سینکڑوں باتیں